اور اس کی 31ویں آیت. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عزر نوزور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. خدا کا کلام پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آپ لوگ تشریف رکھ سکتے ہیں. آگے کی 4 نشستیں خالی ہیں. اگر کوئی آگے آنے بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے, جگہ خالی ہے. یا ورش پڑھنے سے آپ کی کلام سنا کریں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں کلام کو نکالے, تاکہ آپ نہ صرف ورشی برسے سے آگے بھی بڑھنے والے ہیں. آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ چلو بیٹا تو بتائے گا کیا ٹاپک ہے آج کا ہمارا؟ تھوڑی اسپیکر سے آواز سن کر کیا ٹاپک ہے آج کا, کوئی بتائے گا؟ پھر بس ٹائم بہت کم ہے. میسج لمبا ہے لیکن اس کو میں نے شارٹ کیا. کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیں. تو کیا لکھا ہے؟ ون کingdom fly until the fire falls. پرواز کرو جب تک آسمان کھلنا چاہے. آئے ساتھ والے سے کہیں پرواز کرو جب تک آسمان کھلنا چاہے. آپ کو اس اسکرین پر اور کیا نظر آ رہا ہے؟ تو بتا سکتے ہیں اس برڈس کا نام کیا ہے؟ بتائے کہ اس برڈ کا کیا نام ہے؟ ہاں, اور کہا کسی کا کام کیا اور اس کے علاوہ؟ ہاں, سیگل. یہ ہے ابابیل جسے کہتے ہیں آرکیٹیکٹر. آج میں آپ کو ایک ایسے راز بتانا چاہتا ہوں جس نے میری سوچ بدل دی. دنیا میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. دنیا میں کیا ہے یہ؟ جسے کہتے ہیں آرکٹیکٹرن. یہ خدا کی تخلیق کا حیرت انگیز پرندہ ہے. آرکٹیکٹرن جو ہے چھوٹا سا سمندری پرندہ ہے, لیکن اس کا سفر دنیا کے سب سے بڑے سفروں میں شمار ہوتا ہے. یہ پرندہ شمال برفانی علاقے یعنی آرکٹک میں رہتا ہے اور افزائش کرتا ہے. پھر ہر سال ہزاروں میل کا سفر کر کے جنوبی برفانی علاقے یعنی انٹارکٹیکا کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. اس کا کل وزن, اس کا جو جسم ہے, تقریباً 86 سے 127 گرام. کتنا؟ یہ آپ کا موبائل جو ہے اس سے بھی اس کا کم وزن ہوتا ہے. کتنا؟ آپ کا جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی اس کا وزن کم ہے. میں اس کی آپ کو کہانی بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن یہ پرندہ ہر سال تقریباً کتنے سال؟ ہر سال ایچ ایئر 48,000 کلومیٹر to 70,000 کلومیٹر, 48,000 کلومیٹر سے 70,000 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے. اور بعض پرندوں کا سفر اس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ کئی مہینے تک سمندر کے اوپر اڑتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کئی مہینے یہ سمندر کے اوپر اڑتا رہتا ہے. اگر خدا 100 گرام کے پرندے کو سمندروں کے اوپر ہزاروں میل اڑا سکتا ہے تو وہ ایک جوان کو بھی اپنے مقصد کے لیے گاؤں سے شہر, شہر سے قوم اور قوم سے دنیا تک لے سکتا ہے. If you believe, give big clap offering to God. سبب کیا ہے؟ طاقت جسم کے وزن میں نہیں. سب کہیں طاقت جسم کے وزن میں نہیں, بلکہ خدا کے مقصد میں ہوتی ہے. جو اپنی پہچان اور مقصد نہیں بھولتا وہ طوفانوں کے باوجود بھی منزل پہنچ جاتا ہے. اگر خدا 100 گرام کے پرندے کو سمندر کے اوپر اٹھا سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس کا وزن شاید آپ کے ہاتھ میں موبائل سے بھی زیادہ ہوگا. اس کے پر طاقتور نہیں ہے, اس کی چونچ بڑی نہیں ہے, وہ عقاب بھی نہیں ہے,
لیکن خدا نے اس کے اندر ایک عجیب صلاحیت رکھی ہے تاکہ یہ ہر سال تقریباً 44,000 کلومیٹر تک سفر طے کر سکے۔ یہاں سے امریکہ کا سفر 14,000 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اگر امریکہ کا سفر لگایا جائے تو تقریباً یہ کوئی 4 سے 5 دفعہ کراچی سے امریکہ تک کا سفر اڑ کر یہ پرندہ طے کرتا ہے۔ چھوٹا جائے تک بلوں کا چھوٹا یا بچہ 100 گرام، کتنے گرام؟ یہ برفانی علاقوں سے نکلتا ہے، سمندروں کو عبور کرتا ہے، طوفان آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اندھیرے آتے ہیں، لیکن وہ اپنی منزل نہیں بھولتا۔ وہ اپنا مقصد جانتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ کیا آج ہم اپنے مقصد کو جانتے ہیں؟ وہ اپنی منزل جانتا ہے۔ سائنسدان حیران ہے اتنے چھوٹے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، لیکن میں حیران نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ طاقت پرندے کی نہیں، یہ اس خدا کی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور ہماری قدر تو ان پرندوں سے بڑھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شکل پر بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے اپنا دم ہم میں پھونکا ہے۔ اب میرا سوال سنو، اور خدا ایک چھوٹے پرندے کو 44,000 میل اڑا سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں پاکستان کے گاؤں، ایک شہر تک یا پھر قوم تک نہیں بھیج سکتا؟ ہاں، اگر ایک پرندہ اپنی تخلیق کا مقصد نہیں بھولتا تو خدا کا نوجوان اپنی بلاہٹ کیوں بھول جاتا؟ کیوں آج ہم اپنی بلاہٹ بھولے ہوئے ہیں؟ یہ کہانی پرندے کی نہیں ہے، یہ کہانی تمہاری ہے۔ خدا جو آپ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ مت جانو، یہ مت سوچو یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا۔ آج میں آپ کو کسی بادشاہ کی کہانی نہیں سنا رہا، ایک پرندے کی کہانی۔ اکثر لوگ داؤد کی کہانی سناتے ہیں، لوگ یرمیہ کی کہانی سناتے ہیں، لوگ یسایہ نبی کی بات کرتے ہیں، پالوس کی بات کرتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹے سے پرندے جس کو آپ اپنے ہاتھ میں قید کر سکتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ سفر کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والا پرندہ ہے۔ جب میں نے اس پرندے کے بارے میں پڑھا تو میرے دل میں ایک سوال آیا، اور خدا ایک چھوٹے پرندے کے اندر اتنی حیرت انگیز صلاحیت رکھ سکتا ہے تو اس نے آپ کے اندر کیا رکھا ہوگا؟ Look to yourself. Ask yourself what God has put in me. خدا نے میرے اندر بلاہٹ کیا رکھی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈالفن ہے وہ اپنا دماغ کتنے % یوز کرنے کے بتا سکتے ہیں؟ 20%۔ کتنے؟ انسان اپنا دماغ 10% یوز کرتا ہے، ڈالفن 20% دماغ استعمال کرتا ہے، انسان جیسی باتیں اور انسان جیسی بولی اور انسان جیسے کام سیکھتی ہے۔ آئنسٹائن کی بات اگر کی جائے تو اس نے صرف 11% دماغ یوز کیا تھا۔ کتنے %؟ جو ہمارا ہیومن دماغ ہے اس سے 1% گھٹ تھا۔ اس نے سائنس کو تحقیق کی، چیزوں کی تحقیق کی۔ اگر آج ہم بھی اس خدا کی بنائی ہوئی قدرت اور اس کے مکاشفے کو جانیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کس طریقے سے ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے عقاب کا ایک انڈا مرغیوں کے انڈے میں رکھ دیا، جب وہ بچہ نکلا تو مرغیوں کے ساتھ ہی پلا بڑھا، وہ انہیں کی طرح جلتا، انہیں کی طرح چونچ مارتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دن اس نے آسمان میں ایک عظیم عقاب کرتے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا، مرغیوں نے کہا یہ عقاب ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تم ہو یہ، لیکن تم ایسا کبھی نہیں بن سکتے۔ وہ ساری زندگی مرغی بن کر جیتا رہا، اس لیے نہیں کہ وہ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس لیے وہ اپنی پہچان بھول گیا۔ آج ہم بھی اپنی پہچان بھولے ہوئے ہیں، آج ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، آج ہم نہیں جانتے ہم کیا کر سکتے ہیں، آج ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ خدا اکثر ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جنہیں دنیا کمزور سمجھتی ہے تاکہ جلال صرف خدا کو ملے۔ جلال کس کو ملے؟ کس کو ملے؟ اگر میں اپنی بات کروں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے خدا مجھے فلپائن بھیجتا ہے، ایسی جگہ جہاں پر مجھے ان کی بولی نہیں آتی، مجھے ان کی زبان نہیں آتی، نہ مجھے ان کا پہننا پسند ہے، کیونکہ وہاں لوگ ہماری طریقے سے کپڑے نہیں پہنتے، وہاں خواتین آپ کی طرح عبایا، آپ کی طرح ابھی جسم کو ڈھانپتی نہیں۔ جیسے میں منیلا ایئرپورٹ کو اترا تو میں دیکھا کہ وہاں جو بیٹیاں ہیں، لوگ ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ اتنے اتنے اسکرٹ پہن کر مجھے نظر آئے، جیسے جہاز سے اترا
میں کہا خداوند تو نے یہ کون سے ملک میں مجھے بھیج دیا؟ میں تو اردو اسپیکنگ نہ مجھے انگلش آتی. جب میری امیگریشن ہوئی تو میں نے فرسٹ امیگریشن میں یس نو دیٹس آل، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. وہ کہ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں 25 اسکولوں میں پڑھ جاتے ہیں. جب آپ کو ووکیبلری نہ ہو، آپ بولتے نہ ہو، تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے بات چیت کریں گے. میں حیران خداوند کیا ہوں. بالفرض خداوند جب فلپائن لے گیا تھے شہر، نہ جس کی بات میں نے کبھی سوچا، نہ کسی کی بابت دیکھا کہ میں وہاں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا. لیکن ایک حکم تھا، جاؤ. کیا کرو؟ سب کہیں جاؤ. خداوند نے مجھ سے کہا جاؤ، قوموں کو شہید بناؤ. میں کہ خداوند یہ ممکن نہیں کہ میں کیسے ایک عام شخص کیسے جاؤں گا اور لوگ مجھے کیسے قبول کریں گے. نہ تو میں پاسٹر، نہ تو مجھے بائبل آتی ہے، نہ مجھے کلام آتا ہے. ہاؤ از پاسبل؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو بدھ کا دن تھا، جمعرات آئی، جمعہ ہفتہ اتوار. جمعرات کی رات جس پاسٹر کے گھر میں رکا ہوا تھا، اس پاسٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتوار کو ہمارے چرچ میں کلام سنانا ہے. اتوار کو کیا سنانا ہے؟ اب وہ شخص جسے بائبل پڑھنی نہیں آتی، وہ ہم سنڈے اسکول میں پڑھے، وہ ہم نے سنڈے اسکول میں تعلیم لی، لیکن بائبل پڑھنی نہیں آتی. بائبل اس طریقے سے پڑھنی نہیں آتی جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. اگر میں بائبل پڑھوں گا، یہ ایک عام شخص بائبل پڑھے گا، وہ تو ریڈ کرے گا. وہ تو ایسے ہی ریڈ کرے گا جیسے کوئی رٹا لگایا جاتا ہے اور سمپل پڑھی جاتی ہے. اب میں جب بائبل پڑھ رہا تو میرے پاس جو بائبل تھی، میرے پاس کوئی انگلش بائبل نہیں. گو میں انگلش ملک میں چلا گیا، لیکن میری بائبل میرے ساتھ اردو بائبل. جمعرات کا دن پاسٹر نے کہا آپ نے اتوار کو کلام سنا. پسینے آنا شروع، ڈر گیا، خوف میں مبتلا ہو گیا. سوچنے لگا اب یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ کس طریقے سے ہوگا. میں بہت پریشان، اب یہ میں کیسے کروں گا، کیسے ممکن ہوگا. جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی رات کو میں نے ڈر کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. جمعہ آ گیا، ہفتہ آ گیا، اتوار آ گیا. اتوار تک میں بھوکا پیاسا روزے کی حالت میں دعا کر رہا ہوں. خداوند کے حضور غیر زبانیں بول رہا ہوں، بائبل پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیسے کلام سناؤں گا. اب شرمندگی اندر یہ ہے، ڈر اندر یہ ہے، اگر میں ان کو بتا دوں مجھے کلام سناتے تو میری عزت کیا ہو. پاکستان جو کلام سنایا تھا وہی کہ ہم ڈرتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کہ ہم نہیں پتا، مگر نہیں سنانا تھا. میں ڈائریکٹ کہتا ہوں میں نہیں سنا سکتا کلام. بات ختم ہو جاتی. لیکن مجھ سے انکار ہوا ہی نہیں. اب یہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیوں انکار نہیں ہوا، نہ میں یہ جانتا کیوں خدا مجھے اس ملک میں لے گیا. اتوار کی صبح آئی، مجھے چرچ میں مجھے پریزنٹ کیا گیا. چرچ کے گیٹ سے لائے، ورشپ ہو رہی تھی، خوبصورت ورشپ، لڑکیاں اوپر ورشپ کر رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، انوائنٹنگ ہے، مسا ہے، اور میرا نام اناؤنس ہو گیا. وی ہیو ایونجلسٹ نقاش عباس فرام پاکستان، گیو اے بگ کلیپ آف. میں جب ایئرپورٹ پوچھا میں نے کیا پاسٹر ہو کیا، میں نے کہا میں ایونجلسٹ ہوں. ساڑھے پاکستان جو ہمارا بندہ ہوتا ہے نا ان میں کہنے مبشر ہے. اب میں کہا میں تو پاسٹر بھی نہیں، نہ میں کسی چرچ میں نے تعلیم حاصل کی. میں یہی کہتا ہوں میں ایونجلسٹ ہوں. دیٹس آل. میں کیا ہوں؟ ایونجلسٹ ہوں. میں نے اپنے آج تک میری فیس بک پہ ایونجلسٹ لکھا. گو میرے ساتھ ٹائٹل جڑے، گو میرے ساتھ ڈگریاں جڑی ہیں، لیکن آج تک ان ڈگریوں کا میں نے مان نہیں رکھا. کیونکہ جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے، جب بھی میں اسٹیج پہ جاتا ہوں میں ایز ایونجلسٹ لگتا ہوں. میرا کام ہے ریسٹوریشن لانا، میرا کام ہے چرچز کو بحال کرنا. میرا نام اناؤنس کیا. جب اناؤنس کیا گیا میں نے پاسٹر کو پکڑ لیا ہاتھ. میں کہا بھائی صاحب میں اگلے سنڈے کا نام سناؤں. کیا کروں گا؟ اس نے کہا کیوں بھائی اگلے سنڈے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے میں اگلے سنڈے کا نام سناؤں گا کیونکہ میرے پاس انگلش بائبل نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ان کی زبان بھی تقالب ہے، ان کی زبان بھی فرق ہے. جی میں ساڑھی ہر چرچ میں انگلش بائبل نہیں ملتی، گھروں میں ہم نے رکھی ہوتی ہے، کئی پاسٹروں کے پاس ہوتی ہے، کئیوں کو تو وہی نہیں ہوتی. کہنا بھائی صاحب یہ تو گاؤں میں دیہات ہے، یہاں انگلش بائبل تو ملنا بہت مشکل ہے. کہنا کوئی بات نہیں، آپ کو کلام تو آتا ہوگا نا، بائبل نہیں ہو آپ سنا دو. میں کہا اتنا بہت برا پھنس گیا، ابھی جھوٹ کام نہیں آیا. اب کیا کروں؟ میں اسٹیج کی طرف آ رہا، میں نے ایک بچی دیکھی، اس کے ہاتھ میں نیا احترامہ تھا. میں نے اس بچی سے مانگا، اور بچی اپنی بائبل دے دینے، کسی نے اپنی کوئی چیز دے دینے. بچی کہے نہیں
मेरी माँ कहती गिव इट टू पास्टर, बच्ची नहीं देगी। फिर भी आगे काट मुझे वो बाइबल दी कि मैं स्टेज पर गया। जब मैं स्टेज पर आया कलाम सुनाने के लिए, मैंने कहा लेट्स प्रे, दुआ करने लग गया उर्दू के अंदर। वो समझ रहे थे कि आप अंदर गैर जुबान ऐसी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो गैर जुबान थी। उनका बहुत नाइनटी से दुआ, मैं क्या खुदावंद तुम उन्हें मरवान मत सीखे लाए ना मरके जो गया ना पीछे जो गई ना वाले मेरा साथ बने आया याद है मेरा चौके स्टेज तो थल्ले तारन याद है तेरे नाम की बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती नहीं है खुदावंद, क्योंकि मेरे नाम तेरा नाम जुड़े है। फर्स्ट टाइम मैंने खुदावंद की आवाज सुनी और वो अल्फाज क्या थे, उसने कहा याद कर 2007 जब तू एक प्रोग्राम में गया था जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ था, तो गैर जुबान बोल रहा था। मैं कहा हाँ खुदावंद गैर जुबान डिफरेंट है, इंग्लिश नहीं। उसने कहा तू उसी में कलाम सुन, तू उसी में क्या कर। मैंने आमीन कहा, मैंने अपनी बाइबल ऐसे खोली, लूका रसूल की अंजील में से हवाला आ गया कोरी शख्स की बात कि किस तरीके से यीशु कोरी को बचपन में संडे स्कूल से सुनिया स्टोरियां कोरी की। एकदम मैंने हवाला पढ़ा, बाइबल ऐसे रखी, माइक पकड़ी, कलाम सुनाना शुरू हुआ। 45 मिनट में गैर जुबान की कोशिश कर रहा था, मेरी जुबान इंग्लिश में ट्रांसलेट। फर्स्ट टाइम अगर मेरे को कहेगा ना वर्शिप करने जाना तो मेरे बोलता है ये खुदा ने दिया है मुझे। फर्स्ट टाइम मेरी औकात पता चली कि मैं रूह कुद्दस याफ्ता हूं। दूसरा मददगार जब वो तुम्हारे अंदर है तुम्हें बोलने की कुदरत देता है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रीच किया उस चर्च में, बस आज भी पिछले यूट्यूब पे अगर आप जाएं मैंने नकाश तो पुरानी मेरी वीडियोस देखें, आज भी मैं इस तरह मोटा नहीं स्लिम अनॉइंटिंग मसा भरपूर। खुदा आज तुमसे ये नहीं पूछ रहा तुम कितने मशहूर हो, वो ये भी नहीं पूछ रहा कि तुम कितने तालीम याफ्ता हो, वो सिर्फ ये पूछ रहा है क्या तुम मेरे लिए उड़ने को तैयार हो। That's the point। अगर तुम तैयार हो तो खुदा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आग आसमान से कैसे उतरती है। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे, रूह कुद्दस से भर गए। नौजवानों पहले हमने सीखा था पिछले महीने खुदा ने हमें उड़ने के लिए पैदा किया, लेकिन सिर्फ उड़ना काफी नहीं, सही सीमत में उड़ना जरूरी। एक परिंदा हजारों मील सफर करता है, लेकिन अगर वो रास्ता भूल जाए तो उसकी ताकत भी उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह सिर्फ जोश, टैलेंट, अच्छी आवाज या मेंबर काफी नहीं, अगर रूह कुद्दस ना हो तो खिदमत सिर्फ एक प्रोग्राम बन जाती है। एक बुरे शख्स ने अपने बेटे को पहले एक एक लकड़ी दी, सबने आसानी से तोड़ दी, फिर लकड़ी को एक गठ बांधा, कोई न तोड़ सका क्योंकि वापस नहीं हटी। इमाम दोबाब हमें सिखाता है रूह कुद्दस उस वक्त नाजिल हुआ जब सब एक जगह और एक दिल जमा थे। जहां हसद, अना और मुकाबला हो वहां आग नहीं गिरती। क्यों आज चर्च में रिवाइवल नहीं? क्यों आज बड़ी बड़ी हम कहते हैं कि कन्वेंशन में गए तो बहुत सारे का सबब क्या है कि लोग यूनाइटेड नहीं है, लोग वन बॉडी वन मिशन वन किंगडम के आदी नहीं हैं। वो तो जाकर किसी गोरियां की गलतियां गिर रही होती, आ गोरा में कौन नाच रहे हैं, आ काले जो का। आज हम अनॉइंटिंग मसल लेने नहीं जाते, आज हमारी इबादत सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी बन गई, क्योंकि आज आजिज़ी मोहब्बत और माफी हो खुदा की हजूरी ठहरती है। और रिवाइवल जो है वो हमेशा तौबा से शुरू होती है। अगर आप रिवाइवल चाहते हैं लेकिन तौबा नहीं, हम मसीह चाहते हैं लेकिन पाकीज़गी नहीं। यशायाह बाब 6 में यशायाह नबी ने पहले खुदा को देखा, फिर अपनी नापाकी को पहचाना, फिर उसके होंठ पाक किए गए और उसके बाद खुदा ने फरमाया मैं किसको भेजूं, कौन हमारी तरफ से जाएगा। जब नापाकी दूर हुई उसने कहा मैं हाजिर हूं, here I am Lord, send you. You are here because the Lord wants you to send you.
نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی کئی حدودوں میں آج وہ شخص جسے انگلش بولنی نہیں آتی تھی آج وہ دنیا میں جاتا ہے. اب دنیا مجھ سے ٹائم مانگتی, میں کہتا میرے کو ٹائم نہیں, معاف کرو میں بہت بزی ہوں. آج وہ شخص آج سے 15 سال پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایمان تھا. اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, گاڑی نہیں تھی. 2014 میں جب میں پاکستان آیا کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا, nothing. جو تھا میرے پاس وہ خدا کا کلام تھا جو آج بھی قدرت والا ہے, جو آج بھی برکت والا ہے, جو اسے اٹھا لیتا ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے, کیونکہ وہ پھر اکھابوں کی مانند اڑیں گے. کس کی مانند اڑیں گے؟ اب بیچارے پرندے کا نام نہیں آیا, یہ رکاب تک زیادہ سفر تھا. بعض بار ہم بھی ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. جرا پادری بیچارے پہلا ہوں جیسے نا گھر آجے دروازے پہ جانتے سن بہن جی دعا کرنا آیا پائیے انکار کوئی نہیں جائے. آج کے پروفیشنل پادری جو وزٹ بھی نہیں کرتے, کیا نہیں کرتے؟ میں اکثر ٹرم یوز کرتا ہوں کہ میں دھائکی پہ کلام سناؤ پروفیشنل چور. جنہوں نے میرا دھائکی کا کلام سنا انہیں پتہ ہے یس وہ چاہتے سے پروفیشنل چور. میں نہیں کر رہا, بنا کی کہتے ہیں یو ہیو روب می. اور اگر ہم چوری اگر یہاں پر چوری کی جائے تو کیوں ہوئے گا سزا؟ تو بتائیں سیدھا جیل 7 سال. لیکن ادھر ہم پروفیشنل طور پہ چوری کر رہے ہیں, کلام کی چوری, دعا کی چوری. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم یوتھ میٹنگ میں ہیں, ہم عبادت میں ہیں, ہم بڑی بڑی میٹنگز میں ہیں, لیکن ہمارا دل میٹنگز میں نہیں ہے. 1904 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ویلس کا جوان ایوانس روبرٹ صرف ایک دعا کرتا تھا, اے خدا مجھے جھکا دے. مجھے کیا کر دے؟ 1904 کے اندر 1904 اس عاجزی نے ایک ایسی بیداری کو جنم دیا جس نے ہزاروں زندگیاں بدل دی, جرائم کم ہوئے اور پورا معاشرہ خدا کی طرف متوجہ ہوا. صرف چرچ نہیں شہر بدل دیتا ہے, بیداری جو ہے وہ شہر بدل دیتی ہے. آگ ہمیشہ قربان گاہ پر گرتی. کس پر؟ ایلیا نے پہلے قربان گاہ بنائے, پھر قربانی رکھی, پھر دعا کی, تب آگ آسمان سے نازل ہوئی. ہم اکثر آگ چاہتے ہیں لیکن قربانی نہیں. خدا فرماتا ہے پہلے خود کو میرے حوالے کرو, پھر میں آگ تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا. آگ تم پر کیا کروں گا؟ آج ہم کہتے ہیں مشن مشن مشن. ہم نے بھی رکھا بائبل مشن, ہمارے ادارے کا نام ہے بائبل مشن چرچ. واٹ از مشن؟ آج مشن جو ہے وہ کمیشن بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ مشن خدا کا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. جاؤ قوموں کو, اس کا مشن کبھی تبدیل نہیں, اس کا ایک ہی مشن ہے. آج بھی وہ کہتا ہے اے باپ میں یہ دعا کرتا ہوں, فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک سے دعا کرو تاکہ وہ مزدور بھیجے. آج کون مزدور بننا چاہتا ہے؟ آج ہم مزدور نہیں بننا چاہتے. آج ہم پاپولر ہونا چاہتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اعلیٰ مقام پر چلے جائیں. اگر تم خدا کے حضوری میں رہو گے تو تم بھی جلنے لگو گے. آج دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روح القدس کے بغیر منادی. روح القدس کے بغیر جو منادی وہ صرف تقریر ہے. وہ کیا ہے؟ پترس وہی تھا, لوگ بھی وہی تھے, لیکن اعمال 2 باب کے بعد سب کچھ بدل گیا کیونکہ روح القدس سے بھر گیا. وہ پترس پہلے بھی کلام سنا رہا ہے, پہلا بھی لوگ کام جا رہے ہیں, لیکن وہی پترس دوبارہ کلام سنا رہا ہے. اور کتنے لوگ توبہ کر گئے؟ 3000. اس نے کہا ہے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی, اور چوٹ جو تھا وہ روح القدس کا کام ہے جو دلوں پر چوٹ لگاتا ہے. روح القدس جب لوگوں کو دلیر کرتا ہے, روح القدس کمزوروں کو مضبوط کرتا ہے اور عام انسان کو خدا کا آلہ بنا دیتا ہے.
پاکستان کو صرف اچھے گلوکار نہیں بلکہ دعا کرنے والے، پاکیزگی میں چڑھنے والے اور انجیل سنانے والے نوجوان چاہیے۔ میں جب بھی یوتھ میٹنگ کرتا ہوں میری رونے کے ساتھ لڑائی رہتی ہے، کہتا بھائی صاحب آج ڈرامہ لگے گا، آج تھیا کی بورڈ والا آئے گا، وہ اپنا میوزیشین لے کے آئے گا۔ میں کہ یہ تینوں اکٹھے کیوں نہیں ورشپ کرتے؟ کہہ رہا بھائی صاحب کوئی ناممکن کام ہے، اونٹ جو ہے وہ رکشے میں بٹھا دیں گے لیکن ورشپ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں کہا ورشپ پر نہیں ہے، گویاں نے آپ نصرت فتح علی کی اولاد تے نہیں، جنہوں نے خان صاحب چاہیے ہیں۔ ہم ورشپ کس کی کر رہے ہیں؟ خدا کی۔ ہم موسیقی نہیں کر رہے۔ There's difference between worship and rock music۔ اب rock music کرنے نہیں آئے یہاں پر، اب اپنے آپ کو پرفارم کرنے نہیں آئے، اب یسوع کے لیے ورشپ کرنے آئے۔ یسوع اس بندے کی بھی ورشپ کرتا ہے جو بغیر کی بورڈ، بغیر گٹار، بغیر، میں نے اپنے چرچ میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ کیا نہیں رکھا؟ صرف ایک تمبا۔ کیا میں کی بورڈ نہیں خرید سکتا؟ بتائیں، ہاں بتائیں۔ جو شخص اس بلڈنگ کا اتنا کرایہ دے سکتا، جو شخص جس کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں، ایک بات ہے کیا وہ اپنے چرچ میں اچھا کی بورڈ نہیں خرید سکتا؟ کی بورڈ اس کو نہیں بٹا سکتا؟ کیوں؟ میں نے صرف اپنے چرچ میں ایک تمبا رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ صرف تمبا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی روح اور سچائی سے عبادت کرے۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں۔ آپ جب کہیں جائیں تو بعض دفعہ ہم کہیں جا کر جب چارا ہوش میں دیا انہوں اسی پنگے پایا ہوتا ہے، انہوں نے موقع دینا ہے، انہوں نے موقع دینا ہے، منوں کہنا موقع ملے ہے۔ مین چیز اتم کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ورشپ ضروری ہے، ورشپ بیداری لاتی ہے، ورشپ ریوائول لاتی ہے، موسیقی ضروری ہے، لیکن روح اور سچائی سے کیجیے۔ آپ میں کہتے ہیں ایک گیت، ایک زبوری گا دیں گے نا، رہے گا نام صدا کی کر مسیدہ، میں کہنا اس میں بھی زندگی تبدیل ہوگی۔ اسی کو حجیدہ گیت بنا دیتا ہے، اسی میں کی گا دیتا ہے اگیے کا گیت۔ ہم یہ صرف زبور گا دیں گے نا، دائم یہوہ یا رب، اس سے بھی خدا بیداری ہے۔ خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے کہ جو ورشپ کر رہے ہیں وہ کون ہے، وہ کس اینگل سے ورشپ کر رہے ہیں، اور روح سچائی سے کر رہے ہیں یا ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ ریوائول اگر خدا ہمیں دیتا ہے تو کیا ہم اسے صرف اپنے چرچ تک رکھیں گے یا ہم پاکستان اور پھر قوموں تک جائیں گے؟ میں پھر کہوں گا، سب میرے ساتھ کہیں، ریوائول اگر خدا ہمیں دیتا ہے تو کیا ہم اسے صرف اپنے چرچ رکھیں گے یا ہم پاکستان اور پھر قوموں تک جائیں گے؟ میرا یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد ہجوم لگانا نہیں۔ میں کہتا ہوں اس یوتھ میں سے مجھے 2 نوجوان بھی مل گئے تو میں پاکستان کے اندر منادی کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کے پاس 12 تھے، اس نے 12 شاگردوں سے پوری دنیا جیت لی، اسی 2 دینا پورا پاکستان جیتنا۔ مگر اگر آپ سب مل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کیا ہوگا؟ دنیا جیت لیں گے۔ آج کا پیغام صرف ایک پرندے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اس خدا کے بارے میں تھا جو اپنی ہر مخلوق کو مقصد کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اور خدا ایک چھوٹے پرندے کو 44,000 میل اڑنے کی قوت دے سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کرے۔ یاد رکھو، تمہاری اصل طاقت تمہاری تعلیم، دولت یا قابلیت نہیں بلکہ خدا کی حضوری ہے۔ کیا ہے؟ جب موسیٰ خدا کے حضور سے نکلا تو اس کا چہرہ چمک رہا، چہرہ کیا ہو رہا تھا؟ گلو ہو رہا تھا۔ ان فکر سے بھی ٹیٹ شرٹ کی ضرورت نہیں تھی، ان فکر سے بھی فیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے بھائی بیٹھے کالر میں ہوتے ہیں، ایک ایسے بھائی بوتے پہ لانے شانی لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب 15 قدس سے بھرا تو ہزاروں لوگ توبہ کرنے لگے۔ اگر آپ کی دین سے لوگ توبہ نہیں کرتے،
اگر آپ کے کلام سے زندگی تبدیل نہیں ہوتی، اگر آپ کی دعا سے کسی کو شفا نہیں ملتی، رانگ نمبر ہے، یہ آپ کی چلتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کی وجہ ہے؟ جب بلوس نے اپنی زندگی یسوع کے حوالہ کی تو قومیں بدل گئی۔ ایک وقت میں نیپور خاص میں تھا، یہ لاسٹ سٹوری کر کے میں فنش کروں گا۔ نیپور خاص میں گیا، جب نیا نیا میں جانا شروع ہوا تو کافی ہم نے ہینڈ پمپس لگائے۔ 2015 کی بات، ایک گاؤں میں بھائی صاحب ہم نلکا لگانے گئے۔ جب نلکا لگانے گیا، آپ کو پتا نلکا لگانے سے کے لیے اس کی بوکی استعمال کی جاتی ہے۔ کیا استعمال کی جاتی ہے؟ بوکی کے ساتھ رسی ہوتی ہے جس سے ڈیگنگ کی جاتی ہے تاکہ مٹی جو ہے نرم کی جائے، نکالی جائے اور نیچے پھر اس کا پانی بنے۔ اب جو ڈیگنگ ہم کر رہے تھے، ہوا کیا تو 30 فٹ تک ڈیگنگ ہو گئی۔ بھائی صاحب کتنے فٹ تک ڈیگنگ ہو گئی؟ اب 30 فٹ تک ڈیگنگ ہوئی تو رسہ ٹوٹ گیا اور جا کے بوکی زمین میں پھنس گئی۔ اب جب بوکی جو تھی وہ زمین کی سطح 30 یعنی کہ فٹ نیچے پہنچ گئی تو اس کو نکالنا کتنا آسان ہوتا ہے؟ آسان ہے مشکل؟ یا تو اس کے لیے 30 فٹ کا گڈھا کھودا جائے اور اس کو نکالا جائے، یا تو کہ کنڈیاں بنا کر ٹرائی کیا جائے اس کو نکالا کیسے جائے۔ اب جس گاؤں میں ہم تھے وہاں پر یہ فیسلٹیز تھیں، اس کو نکالا کیسے جائے۔ اب دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہے، 2 بج گئے، کھانا بھی ہم نے کھا لیا، ڈبیوں کا سیزن تھا، انہوں نے اچھے امبو بھی شام بریانی وہ بھی سکھا لے۔ اب میرے ساتھ ایک بھائی تھے، میرے بردر ان لوگ جورج مسیح، انہوں نے مجھے کہا بھائی صاحب اسے دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا دعا نے کیسے نکلے جاتے پھنسی تلے۔ میں نے کہا بھائی صاحب جا کے دعا کرو، خدا آپ میں نے تو آئیڈیا تو دے گا، یا اسے پھنس گیا رات کو گھر پہ گئے تھے یا تو پھر کھانا ہے۔ میں گیا، مجھے یاد آ گیا علیشہ نے لکڑی کے ساتھ کیا کیا تھا، کلہاڑی کا جب آگے کا عصا تھا وہ گر گیا، اس کو لکڑی سے نکال دیا۔ میں خداوند آج یاد سے میں علیشہ بنا گئے تھے، یاد اپنے جتیاں پہنی آ رہے ہیں، کیونکہ ہندو لوگوں کے اندر منادی کرنا آسان نہیں ہے۔ 2015 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ڈسکرمنیشن بہت تھی۔ آج ہم سب جاتے ہیں سندھ کے اندر، آج تو آزادی ہے، لیکن کچھ دور کے اندر پکڑ کے مارتے تھے اگر آپ کو پتہ چل جائے۔ میں نے تو بولا آپ کے پاس کیا ہے ادھر؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس لوہے کے راڈ ہے، پائپ جس سے وہ کرتے تھے سوراخ اور اندر کرتے تھے۔ میں کہا 3 پائپ لاؤ تاکہ 10 فٹ کے جوڑے جائیں، اور اس کے ساتھ ہم ٹرائی کرتے ہیں، اس کے اندر کنڈی بناتے، بڑی ٹرائی کی کنڈی نہیں۔ میں کہا ٹوٹیاں چھوٹیاں ہٹا دو، پیپ کھول دو۔ میں کہا سارے بولتا ہے ہمارا۔ ہم نے دعا کی، میں نے تھوڑا پانی لیا، تھوڑا اس میں نمک ڈالا، میں کہا کوئی نہ کوئی سسٹم کا، میں ڈالا اس کے اندر، پھر دوبارہ پائپ ڈالا۔ میں خداوند یہ جو پائپ ہے نا یہ مقناطیس بن جائے، کیا بن جائے؟ اور وہ جو بوکی ہے اس کا کوئی 20 سے 15 کلو وزن ہوتا ہے، اور پائپ پتلا، پائپ میں نے جیسے ڈالا وہ بوکی جا کے چپک گئی اس کے ساتھ، اور میں نے اوپر کھینچتا گیا، اور وہ جو بوکی تھی یہ بوکی سمجھنے، اور پائپ اس کے یہاں سائڈ پہ لگا ہوا تھا۔ میگنیٹک پاور جو تھی خدا نے دی، اور اس میگنیٹک پاور اس بوکی کو باہر نکال کے خدا نے ثابت کیا کہ میں تیرے ساتھ۔ اور ہوا کیا؟ وہاں ایک بچہ تھا، خدا نے ایسے میرے ایمان کو بڑھایا، میں نے فلپائن سے آیا تھا، میں نے ایک بچہ وہاں پائچ بیٹھا ہوا 4 پائی پہ، میں نے اس کو اٹھایا، میں کہا چل پھر وہ بچہ بھی چلنا شروع کیا، اور خدا نے اسی گھڑی اس پورے گاؤں کو بچایا۔ آج بھی وہ گاؤں موجود ہے، آج بھی وہاں اس گاؤں میں ہمارا چرچ، ہمارا اسکول موجود ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ پرانی میرپور خاص کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب خدا آپ کو بھیجتا ہے تو خدا آپ کو پروویژن پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا تم سے یہ نہیں پوچھ رہا تم کتنے قابل ہو، آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، بھائی شہناز آپ آ جائیں۔ وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے اگر میں تمہیں بھیجوں گا تم جاؤ گے؟ اگر میں تمہیں اپنے خاندان میں بھیجوں گا، اگر میں تمہیں اپنے شہر میں بھیجوں گا، اگر میں تمہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھیجوں گا، اگر میں تمہیں قوموں تک بھیجوں گا، کیا تم کہو گے اے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج؟ میں ایسی نسل دیکھتا ہوں جو لوگوں کی تالیاں نہیں بلکہ خدا کی حضوری تلاش کر رہے ہیں۔
आज मैं ऐसी नस्ल देखना चाहता हूँ जो शोहरत नहीं बल्कि कुदस की कुदरत चाहे। आज मैं ऐसी नस्ल देखना चाहता हूँ जो आराम नहीं बल्कि कुर्बानी का रास्ता चुने, जो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में ना आए बल्कि बेदारी लेकर वापस जाए, जो यीशु मसीह के नाम को पाकिस्तान और कौमों तक पहुंचाए। अगर तुम चाहते हो खुदा तुम्हें इस्तेमाल करे, अगर तुम चाहते हो कुदस तुम्हारी जिंदगी बदल दे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी इस नस्ल के लिए बरकत बन जाए, तो आज अपने दिल से कहो, ऐ खुदा, अपने हाथ में कर आसमान की तरफ मेरे साथ कहें, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, आसमानी बाप मुझे भेज, मुझे अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए उठा। आए नौजवान अपने हाथ ऊपर करें। यस ब्रदर, आए, दो अंतरे गाएंगे और अपने आप का पेश करें। Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, Jesus.